عامر ضیاء صاحب، سب سے پہلے تو وہ جو میں نے بات کی کہ جو سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آئی، اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ کا کامنٹ پہلی بات تو مبارک ہو کہ بجٹ منظور ہو گیا، اور اس سے بڑی مبارک اس بات پر کہ بغیر بحث و مباحثے کے ہوا، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ پاکٹ یونین ہے. پاکٹ یونین وہ ہوتی ہے، ٹریڈ یونین میں کہا جاتا ہے، ٹرم ہوتی ہے کہ جو مالکان کی اپنی ہوتی ہے اور وہ مزدوروں کے حق میں کبھی بات نہیں کرتی. تو ہماری جو حزب اختلاف ہے اس نے عوام کے حق میں کبھی بات نہیں کی. تو آپ دیکھیں انہوں نے تحفے پہ رکھ کے بغیر کہتے ہیں بحث و مباحثے کے بجٹ کو اپروو کرا دی. پہلی بات. اچھا، لوگ غیر سنجیدہ کیوں ہیں؟ آپ نے بڑی اچھی تمہید میں سوال کیا کہ لوگ کیوں نہیں آئے. اس کی وجہ یہ کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بجٹ irrelevant ہو چکا ہے، اس بجٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں اس اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے 12-13 اگست کو. صحیح، ٹھیک ہے نا؟ کتنے ہفتے رہ گئے؟ ٹھیک ہے، 6 ہفتے 7 ہفتے. اچھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ بجٹ آنے سے پہلے انہوں نے اس بجٹ میں تبدیلیاں بھی لے کر آ گئے. تو پہلے تو آغاز ہی آپ لگ رہا ہے نا کہ بھئی یہ بجٹ جو ہے پائیدار بجٹ نہیں ہے، یہ پورے سال کا بجٹ نہیں ہے. پھر جب آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو دوبارہ سے ریوائز کرے گی. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. صحیح. اس کے بعد اگر اس ملک میں انتخابات ہو جاتے ہیں جو ہم سب دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ ہوں گے، اس کے بعد جب نئی حکومت آئے گی وہ پھر اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرے گی. تو پہلی بات ہے کہ بجٹ جو ہے ایک ٹرانزیشن کا بجٹ ہے. تو ان کو بھی پتا ہے، ہمارے ساتھ ڈار صاحب کو بھی، جب بھی وہ کہہ رہے ہیں عوام پہ اثر نہیں پڑے گا، گو کہ پڑے گا. لیکن وہ جو کس کا شعر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، تو انہیں پتہ ہے کہ اتنی مشکلیں عوام پہ پڑ گئی ہیں کہ وہ بیچارے مطلب ہے کچھ بھی ڈال دو تو ان کی کیا چیخیں مزید ماریں گے. ہم تو اب تو میکسیمم لیول ہم نے اچیو کر لیا. اب آئیے بجٹ کے اوپر پہ آتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آئی ایم ایف کا جو بجٹ ہم نے شرائط مان لی ہے. 9th ریویو منظور ہونا تھا نومبر میں لاسٹ ایئر. اچھا، اس کی ہم نے تمام شرائط پوری کر دی تھی. آئی ایم ایف نے پھر بھی پیسے نہیں دیے. ٹھیک ہے، پھر آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ 9th اور 10th ریویو کو ملا لیں، جو آخری ریویو ہے اس کو حکومت نے منع کر دیا. تو حکومت جو پورا یہ اقدامات کری ہے صرف $1.1 بلین کے لیے کری، کیونکہ 10th ریویو کے پورا ہونے کا موقع نہیں ہے. تو اگر ان اقدامات کے بعد آپ کو مل جاتا ہے مطلب بھاگتے چور کی لنگوٹی کہ جناب ٹھیک ہے آپ کو 1.1 مل جائے گا، تو یہ ہوگا. اچھا، اس میں جو میجرز لیے گئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں. اس میں تمام تر جو بوجھ ڈالا گیا ہے ٹیکسیشن کا، وہ آپ نے ڈالا ہے کارپوریٹ سیکٹر پہ کہ جو آلریڈی ہیویلی ٹیکسڈ ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، ہماری یہاں ریجن میں ایوریج ہے لغاری صاحب 25% کارپوریٹ ٹیکس کا. ہماری یہاں 39% ہے، یعنی کہ 39%. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیسے کہ انہوں نے 10% سپر ٹیکس بھی ڈالا ہوا ہے. تو یہ آپ کا یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو براڈن کرتے، اس کو مزید پھیلاتے، آپ نے انہی لوگوں پہ جن کی گردنیں پہلے سے پھنسی ہوئی تھی آپ نے انہی پہ سارا بوجھ ڈالا. آپ نے سیلریڈ کلاس پہ ڈالا کہ جی 2 لاکھ سے زیادہ جو ہوگا اس کو آپ نے کہا بھئی بوجھ پڑے گا نا ان پہ اگر آپ ٹیکس بڑھا رہے ہیں ان کا. آپ نے کارپوریٹ ٹیکس سیکٹر پہ ڈالا. پھر یہ میرے خیال میں ایک بڑا اس کا میسج کیا آپ دے رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کو، وہ یہ کہ یار آپ چھوڑ رکھیں، انڈر دا ریڈار رہیں. ٹھیک ہے نا؟ یا پھر آپ اپنا نئے نام سے نئی کمپنیاں کھولتے رہیں چھوٹی چھوٹی، یا آپ یہ اپنا جو سرمایہ دوسرے ملک میں لے جائیں، پروفیشنل بھی دوسرے ملک میں چلے جائیں. تو یہ آپ نے پیغام دیا ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا منفی اثر ہوگا. اور کیونکہ انہوں نے ویل تھاٹ آؤٹ نہیں کیا. آخری بات کہ کچھ اگر آپ کو براڈن کرنا تھا، آپ ایگریکلچر ٹیکس لگاتے، ایگریکلچر کو ریونیو کے انڈر میں ڈالیں تاکہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگے. دکانداروں پہ فکس ٹیکس لگنا چاہیے تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ٹیکس کے نیٹ سے باہر ہیں. جناب لغاری صاحب آپ میں کہتا ہوں یہ طے ہونا چاہیے ونس فار آل. جو بات عامر صاحب کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں، آپ ایک طے کریں گے جناب. آپ اتنے حد تک اگر کسی کو چھوٹ دینی ہے کہ جی آپ نے 2 لاکھ کی اوپر کی تنخواہ پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے، تو جس کے پاس 100 ایکڑ زمین ہے، جس کے پاس 500 ایکڑ زمین ہے، جس کے پاس 1000 ایکڑ زمین ہے، جس کے پاس لامحدود زمین ہے، جس کے پاس لاکھوں ایکڑ زمین ہے، جس کے پاس زمین کا کوئی حساب ہی نہیں، آپ اس سے پوچھ ہی نہیں سکتے، جاتے نہیں آپ. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو دے رہا ہوں، ٹریکٹر پر ٹیکس دے رہا ہوں، میں بیج پر دے رہا ہوں، میں کھاد پر دے رہا ہوں، میں اس چیز پر دے رہا ہوں. آپ اپنی آمدنی پر دے رہے، لوگ اپنی آمدنی پر دیتے ہیں. آپ اپنی آمدنی پر کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی میں نقصان اٹھاتا ہوں. بھائی نقصان اٹھاتے ہمیں اس کا حساب دے دو، پھر اس کے بعد نقصان کا وہ بھی کر لو. وہ کبھی اس نیٹ میں نہیں آنا چاہتا، چونکہ ہمارا جو ہاؤس ہے وہ ماشاءاللہ فیوڈلز کا ہوتا ہے. ہمارے ایوان جو ہے فیوڈلز کا، وہ منتخب ہو کر آتے ہیں. اب کون کہے گا کہ جناب جو سردار جن کے پاس زمینوں کا حساب نہیں ہے، جن کے پاس یہ حساب نہیں ہے، آپ چلیں ایک ایک ڈسٹرکٹ کے ساتھ چلتے ہیں. یہاں سے اگر سندھ سے شروع کریں، اس سے آگے اس سے شروع کریں، رحیم یار خان سے شروع کرتے ہیں، راجن پور سے شروع کرتے ہیں. پہلے آتے ہیں مزاری سردار، پھر آتے ہیں دریشک سردار، پھر آتے ہیں لغاری سردار، پھر آتے ہیں کھوسے سردار،
پھر آتے ہیں کھتران سردار، پھر آتے ہیں بزدار سردار، پھر لونڈ سردار آتے ہیں، پھر سوری لونڈ، ٹبی لونڈ کے سردار آتے ہیں، پھر کیسانی سردار آتے ہیں۔ ایک بزدار سردار تھا، اکیلا سردار، پورا بزدار سردار تھا جس کے اوپر پورا پاکستان چھوڑا ہوا تھا، پورا پنجاب چھوڑا ہوا تھا، اور ہم نے ان کے اوپر بہت تکیہ کیا ہوا تھا۔ ہم سب سے زیادہ جو ہے سابق وزیر اعظم نے ان کے اوپر تکیہ کیا ہوا تھا کہ یہ ڈیلیور کرے گا، اور ساری دنیا کی مصیبتیں اٹھائیں اس شخص نے، اس شخص کے لیے، اور کس طرح سے بھاگ نکلا ہے وہ۔ پہلا فائر ہوا اور وہ چھوڑ کے میدان بھاگا، پہلا فائر ہو کا وہ میدان چھوڑ کر بھاگا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فیوڈل کلاس کو ایک چیز میں رہنا ہے، اپنے ہی انٹرسٹ کے دائرے میں رہنا ہے، اس نے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس نے ڈیلیور نہیں کرنا ہے۔ وہ اپنی کھیتی باڑی میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی زمین میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا ہے۔ جو انگریزوں سے زمین لی ہیں انہوں نے انعام میں، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اللہ نے مجھے زمینیں دی ہیں، یعنی اس کو اللہ مانتے ہیں جس نے ان کو زمینیں دی ہیں، زمینیں انگریز نے دی ہیں، کسی کو سکھ نے دی ہوں گی، کانا رنجیت سنگھ نے دی ہوں گی، کسی کو کسی نے دی ہوں گی۔ یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے بادشاہ بنے ہوئے اس ملک کے، سیاہ و سفید کے مالک ہیں، جب وہ ایوان میں بیٹھے ہوں گے، جب وہ فیصلے کر رہے ہوں گے، تو عامر صاحب کی خواہشات کو کون پورا کرے گا، کیسے پورا کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ان کی خواہشات پوری ہوں۔ جب ہمارے ملک کے فیصلے سردار، جاگیردار، نواب بیٹھ کر کر رہے ہوں گے تو وہ نہیں۔ اچھا، ہماری ساری قوتیں جتنی بھی ہیں اسٹیٹس کو قوتیں، وہ یہی چاہتی ہیں کہ حالات ایسے ہی رہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت اگر کوئی یہ کہہ دے کہ پاکستان کے 85 پاپولیشن جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہے تو میں مان لوں گا۔ میں اعداد و شمار کے اس میں نہیں پڑھتا ہوں، مجھے ہر دوسرا آدمی لگتا ہے، ہر دوسرا آدمی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کا مطلب 50% ہوا ہے نا، نہیں، مجھے 5 میں سے 4 آدمی بھوکے لگتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بھوکے لگتے ہیں، نہیں ملتا ہے ان کو کھانا، ان کے بچے بھوکے مرتے ہیں۔ آپ شیئر نہیں، اپنے کوئی بھی وسیلے کو آپ شیئر نہیں کرتے ہیں جی۔ اس صورتحال کے اندر آپ کیسے پاکستان کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ اس معیشت کے ساتھ اور اسی سیاست کے ساتھ جو موقع پرستی کی سیاست ہے، جو بدترین موقع پرستی کی سیاست ہے۔ چڑھتے سورج کو سلام کریں گے اور ان کی نظر مشرق کی طرف ہوتی ہے، یہ مغرب کی جس طرف بھی ہوتے ہیں، جہاں سے سورج نکلنا ہوتا ہے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل، اور دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کون سا سورج نکل رہا ہے، اس کی خدمت میں چلے جاتے ہیں۔ آئیے جناب، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے، آئیے ہماری پیٹھ پر آپ پاؤں رکھیے اور ہمارے کندھوں پر پاؤں رکھیے، آپ چلیے، ہم آپ کو سیر کراتے ہیں دنیا کی۔ میجر سنڈے من آتا ہے، کون سا ہے میجر سنڈے من کو؟ کون کندھوں پر اٹھا کر پہاڑوں پر لے کر چلتا ہے اور ہم آپ کو بلوچستان فتح کرواتے ہیں؟ جی۔ تو ہم انہی کی نسلوں کے ساتھ ہمارا گزارا ہے، پاکستان کے لوگوں کا، بالکل انہی جاگیرداروں کے ساتھ ہمارا گزارا ہے، اور ہم وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے تو آپ ان پر ٹیکس لگائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور ٹیکس نے کیسے جا سکتا ہے اس کی طرف؟ مطلب یہ کہ لبے لباب کے شہری جو علاقے ہیں ان کے اوپر زیادہ، مطلب شہریوں کی اتنی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے اس طرح سے، مڈل کلاس کی، لو مڈل کلاس کی۔ ایک بات اب مجھے اس پر غصہ آ رہا ہے ان لوگوں پر جو ایوان چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ اگر اپوزیشن میں آگے تھے کون سی قیامت آگے تھی؟ ایسا پاس کر کے دیکھتے نا، یہ بجٹ کیسے پاس کرتے ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں، کون سے راستے سے نکلتے ہیں۔ بحث تو ہوتی، کم از کم بات تو ہوتی، بات ہونی چاہیے تھی، اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پارلیمانی نظام میں لیکن ابھی جو موجودہ اپوزیشن لیڈر ہے راجہ ریاض صاحب، وہ بھی نہیں تھے اس بجٹ سے۔ راجہ ریاض صاحب کو آپ کہیں گے کہ وہ اپوزیشن لیڈر نہیں، وہ سب کو پتہ ہے وہ کس طرح، ایگزیکٹلی وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو کی جانے یار امیرا، روٹی بندہ کھا جاتی ہے۔ اداس آنکھیں، چہروں پر مایوسی، دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس۔ میری درخواست ہے وزیر اعظم اگے جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی جائے۔ غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ۔ اور یونان میں مہاجرین کے جہاز کو حادثے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے۔ صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک۔ 80 کے قریب جو ہے وہ لاشیں وہ نکالی گئی ہیں۔ بول کی خبر پر FIA کی بڑی کارروائی، انسانی اسمگلرز کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات نے بڑی یہ کارروائی کی ہے، جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔